الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی محفل ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض اقوام کا حشر، یعنی ان کا انجام اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں کہ وہ کیا کیٹیگری مطلب ہے اس میں ہوگی، وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے اور ایک جگہ جمع ہوں گے، اور وہ جمع صرف اس لیے ہوں گے، اس میں وجہ جمع ہونے کی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے یہ جو مختلف علاقے کے بندے، مختلف قوموں کے بندے، مختلف جنس کے بندے مل کر صرف اللہ ہی کے لیے مل کر جمع ہوں اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں، صرف اللہ کا ذکر ہی مطلوب اور مقصود ہو اور کوئی مطلوب و مقصود بھی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شان اس طرح کی ہوگی کہ لوگ ان کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی انبیاء یا شہداء ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا نا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ اللہ نے قرآن میں ایسے بیان فرمایا ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے جنہیں انعام یافتہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو وہ پھر اسی لیے پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کیا انبیاء ہیں یا شہداء ہیں یا صدیقین ہیں، یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایک مشترکہ وصف پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہماری محفل ہے اس میں بھی مختلف، اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ مختلف ملکوں سے، مختلف جگہوں سے بیٹھے ہوئے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک آگے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو اجتماع ہوتا ہے، جو مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو اس میں سے خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ذکر کے حلقے ہیں، یعنی وہ اجتماعات جس میں صرف اللہ کا ذکر مطلوب اور مقصود ہو۔ تو یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان کی تعریف اللہ پاک نے مختلف قرآن کی آیات میں بھی کی ہے، احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ جب اللہ کے نزدیک ہو تو وہ کچھ اور معنی رکھتا ہے، جب وہ میرے اور آپ کے نزدیک ہو بڑی چیز ہو تو وہ ہمارے دامن کی وسعت اور یا ہماری سوچ کی وسعت
کے مطابق وہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک جب وہ بہت بڑی چیز ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتی کہ اس کے بڑا ہونے کا۔ اچھا، اب ایک اور وہ حدیث ہے جس میں اللہ پاک نے یہ ذکر کے حلقوں کی بات فرمائی، تو اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مل کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک ملائکہ رحمت ہوتے ہیں جو کائنات میں صرف گھومتے رہتے ہیں کہ وہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو ان حلقوں کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور ان کے گرد دائرہ بنا لیتے ہیں۔ وہ دائرہ پھر ایک دوسرے کے اوپر چلتے 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 وہ آسمانوں تک وہ دائرہ بلند ہو جاتا ہے فرشتوں کا۔ اور جب وہ ذکر کے حلقہ وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں وہ لوگ، تو جب وہ لوگ واپس اپنے مقام اپنے وقت پر وہ واپس آسمان پر وہ ملائکہ رحمت واپس جاتے ہیں، تو جب ان کو اللہ پاک جل جلالہ باوجود خود علیم بصیر ہونے کے کہ خود جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم زمین پر گئے تھے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اس میں پھر سوال کرتے ہیں اللہ پاک ان سے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے نہیں، اے اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں، لیکن وہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہوئے تیرا یقین رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا ہوتا تو اس سے بھی زیادہ شد و مات سے وہ اے اللہ تیرا ذکر کرتے، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اچھا وہ سارے یہ کہ بھئی ان کو وہ کیا چاہتے کیا تھے؟ تو وہ جو آخر میں دعا کی جاتی ہے، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ فرشتے وہ دعا اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے، حالانکہ دعاؤں کو سننے والا تو خود بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ تو گارنٹی اللہ نے خود بھی دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھتے ہیں کہ تم وہ کیا چاہتے تھے، تو وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تجھ سے عذاب قبر سے، اپنی تکالیف سے، وہ اللہ وہ تیرے ہاں وہ نجات کے طلبگار تھے اور اس جنت کا جو تو نے وعدہ ان سے کیا ہے اس کے طلبگار تھے، تیری اس رحمت کے تیرے کرم کے طلبگار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے اچھا اے فرشتو تم اس بات پہ گواہ رہنا کہ جس چیز کی انہوں نے مجھ سے طلب رکھی وہ میں نے ان کو دے دی، اور جس چیز سے انہوں نے میرے ہاں نجات طلب کی وہ میں نے ان کو اس سے بچا دیا۔ ایک اور حدیث شریف ہے، عجیب باتیں ہیں لوگ کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ زیادہ ذکر کرنے سے کوئی بندے کو کوئی فرق تو نہیں پڑ جاتا؟ بعض کہتے ہیں پتہ نہیں شاید یہ کوئی کہتا ہے جی بہت زیادہ ذکر کر یہ گرم ہوتا ہے، جی کوئی گرم اسے کہتا ہے، کوئی ٹھنڈا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یہ ایسے ہی پاک لگاتے ہیں جس طرح وہ دیسی دعاؤں کے بارے میں ہوتا ہے یہ بڑی گرم ہے یہ بڑی ٹھنڈی ہے۔ تو بات یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کثرت سے اس میں کوئی نقصان ہوتا، اس میں کوئی نقصان کا احتمال بھی ہوتا تو اللہ پاک خود ہی منع فرما دیتے۔ یہ شریعت مطالعہ جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ اللہ پاک نے احکامات ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں عطا فرمائے۔ جہاں میں کہا گیا یہ کرو وہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، جہاں میں منع کر دیا گیا یہ نہ کرو وہ یقیناً ہمیں ہی ذاتی طور پر ہماری زندگی میں وہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے ذکر کے معاملے میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی اتنا محدود کرو، کام کرو، ہمیشہ کثرت سے ذکر، کثرت سے صبح شام کرو، دن رات کرو، دل سے کرو، زبان سے کرو، ہاتھ سے کرو۔ جو یہ ہاں ایک سوال یہ بھی تھا پچھلی دفعہ کہ بھئی یہ جو میں اگر کسی نے کہا کہ بھئی میں اپنی عملی زندگی میں اپنے گھریلو زندگی میں ہم پوری طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات یعنی شریعت مطالعہ کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو کیا یہ ذکر نہیں ہے؟ تو جناب یہ ذکر ہے، یقیناً یہ ذکر ہے۔ اس ذکر کو آپ عملی ذکر کہہ سکتے ہیں، پریکٹیکل ذکر ہے۔
اور یہ مطلوب اور مقصود ہے اس ذکر کا، اس کی کوئی بات، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ اور یہ آخر میں ہمیں مطلوب اور مقصود بھی، ایک طرف اللہ کی محبت قلب میں وہ کیفیات پیدا کرنا مطلوب اور مقصود ہے، اور دوسری طرف یہ دل حاکم ہے اس وجود کا، یہ وجود کا جو بادشاہ ہے، یہ وجود اس کے حکم کے تابع چلتا ہے۔ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی تو یہ ہاتھ پاؤں اور یہ آنکھ کان یہ اللہ کے حکم کے مطابق خود بخود چلے گی، اور اسے چلنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، تو یہ پھر یہی ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ شریعت احکامات باوجود اس کے کہ جاننے کے اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے وجود کے اعضاء کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے بھئی ابھی نماز فجر کا جا رہا ہے وقت، اور آپ نیند میں اس وقت اتنے مغلوب ہوتے ہیں، جاگ بھی جائیں تو نیند کی مزے اور لہریں جو ہیں وہ آپ کو اٹھنے نہیں دیتی، اور آپ نے بس ویسے دل کو تسلی دیتے رہتے اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے اٹھ جائیں گے اٹھ جائیں گے، اور نہیں اٹھتے اور وہ سورج بھی نکل آتا ہے اور آپ کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب یہ دل کے اندر وہ قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اعضاء کو اپنا آرام اور سکون کی طلب ان کی طاقتور بن جاتی ہے۔ جب اعضاء کے اس سکون کی اور اس طرح کی چیزیں طاقتور بن جائیں، اور بندے کے قلب و باطن کی وہ چیزیں کمزور ہو جائیں، وہ محبت الہی اور وہ اطاعت الہی کے جذبے کمزور پڑ جائیں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اعمال صالحہ پر عمل کر سکیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو میں پھر اجمالاً تذکرہ کر دوں کہ ذکر الہی کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ذکر الہی کئی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو لسانی ذکر کہتے ہیں، لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو زبان سے جتنے ہم اذکار مسنونہ ہم کرتے ہیں، یہ نماز کے بانی اس میں بھی لسانی ذکر موجود ہے، لیکن اس میں خیر یہ کمپاؤنڈ ہے، لیکن بہرحال اس طرح کے اور جتنے بھی آپ اذکار مسنونہ، لا الہ الا اللہ کا آپ ورد کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہیں، یا اس طرح کی جو اور تسبیح و مناجات آپ کرتے ہیں زبان سے، اس کو لسانی ذکر کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم دل سے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ تو مخصوص ہے، اس کا نام ہم نے اسی لیے کہہ دیا کہ یہ قلبی ذکر ہے یا خفی ذکر ہے۔ ایک اور قسم کا ذکر ہے وہ جس کو ہم عملی ذکر کہتے ہیں، جیسے آپ نے ہر وہ عمل کیا، کھانا اس طرح کھایا، سوئے اس طرح، بیٹھے اس طرح، دوستی اس طرح سے کی، دشمنی اس طرح سے کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اصول و ضوابط طے کیے تھے اس کے مطابق آپ نے کیا، سنت مطالعہ پر عمل کیا، تو یہ بھی ذکر الہی کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، اسے آپ عملی ذکر کہہ لیں۔ لیکن عملی ذکر ہی کو کوئی سمجھے یہ کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ کیوں کافی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کو کھولیں، اس میں اللہ پاک نے فرمایا جب دو فوجیں آپس میں مقابلے میں آ جائیں، مسلمان کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، لڑائی دو بدو ہو رہی ہے، یا اس کی گردن نہیں یا اس کی گردن نہیں، وہ لمحات ہوتے ہیں اس میں، اور اس میں فرمایا جب وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فَاثْبُتُوا پہلے کہا کہ جم کر رہو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، دیکھو نا جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جہاد سے زیادہ قیمتی اور کون سا ذکر ہوگا؟ یہ بھی تو ذکر ہے، اور یہ ذکر کی وہ قسم ہے جہاں جس سے اوپر کوئی شاید نارمل حالات میں بنتی نہیں ہے، تو وہ جہاد میں بندہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ادھر تلواریں چل رہی ہیں، تو فرمایا کہ اس کے باوجود اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح نماز ہے، نماز ذکر الہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے نماز جو پڑھ لی ہے تو ذکر الہی ہو گیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، جب نماز کو مکمل کر چکو، قضیت، جب نماز پڑھ چکو، ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ،
پھر بھی اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. اسی طرح اور بھی ہے قیام ان فی ذلک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے. جب اس کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں تو یہ کھڑے بیٹھے لیٹے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بیسیکلی تبھی تین ہی شکلیں ہوتی ہیں، اس کی فزیکل تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. تو جب اللہ نے تینوں کو اس کا تذکرہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے. فَاذْكُرْ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، تو اس میں کھڑے بیٹھے. پھر اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا تلاوت کلام پاک سے زیادہ ذکر کیا کمال کا ہوگا. خود اللہ نے قرآن کو کے بارے میں فرمایا ھذا ذکر مبارک، یہ خود قرآن بھی ذکر ہے. لیکن وہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیا کر اس کی جو کتاب میں نازل ہوا اور نماز کو ادا کیا قائم کیا کر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشی منکرات سے روکتی ہے. لیکن والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز. تلاوت بھی ہو گئی، نماز کا قیام بھی ہو گیا، نماز کے فوائد بھی بیان ہو گئے، لیکن پھر بھی کیا کہ نہیں، لیکن ذکر والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر پڑے. تو جب اللہ نے یہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کرتے کیا تھے؟ مخلوق کو خالق سے آشنا کرنے کا عمل. آپ سارا دن رات میں یہی عمل تھا. ان کو فرمایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ بھی اس کام اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں تو آپ بھی متوجہ اللہ ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی اپنے رب ہی کی طرف دھیان کر لیں بس. پھر اور کسی اللہ کہتا ہے پھر جب تم میری مخلوق کے ساتھ محنت کر سکو، محنت تو وہ بھی میرے کہنے پر ہو رہی ہے، لیکن پھر جب کچھ تیرے پاس وقت بچے تو وہ میری طرف آ جا جس میں میں اور تو ہوں، بس ہم دونوں ہی آپس میں. تو جناب یہ وہ کیفیت ہے جو حضور کے کو نہیں کسی صورت معاف نہیں کی گئی. تو کوئی کہے کہ جی کہ میں کوئی فلانا کام کرتا ہوں تو اس لیے مجھے ذکر اللہ کی کثرت سے ذکر اللہ کی ضرورت نہیں، تو ایسی بات نہیں. جو سوال ہے اس کا میں نے جواب دے دیا کہ عملی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے، قلبی ذکر بھی ہے. لیکن جو قلبی کیفیات کو پانے کے لیے ذکر چاہیے وہ صرف یہ ذکر خفی ہی ہے، ذکر قلبی ہی ہے جس سے یہ کیفیات ملتی ہیں. لیکن اگر کسی کو اور کسی طریقے سے مل جائے تو وہ حرج نہیں ہے، انکار نہیں ہے اس کا. آپ دیکھ لیں نماز میں تو ملتی نہیں. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کتنے منٹ کی بات ہے، اتنے منٹ اللہ کے سامنے حضوری ہوتی ہے. نماز کے اندر حضوری نہیں ہوتی. وضو کر لیا، وجود کو پاک کر لیا، قبلہ رخ کر لیا، لباس پاک ہے، قبلہ رخ بیٹھے ہیں اور ہاتھوں سے ایسے اشارے کر کے کہہ دیا ساری میں نے پیچھے چھوڑ دی ہر چیز، پیچھے پھر بھی نہیں چھٹی ہوتی، وہ اندر ہی آ رہی ہوتی ہے چیزیں. ساری چیزیں جو یاد ویسے نہیں آتی نماز میں آ رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیفیات تو جو بھی عبادت دے مبارک ہے، وہ عبادت مبارک، وہ ذکر ہی ہے. لیکن اگر نہ دے تو پھر یہ نہیں کہ جد و جہد نہ کی جائے، تلاش نہ کیا جائے رستہ اور کہ کس طرح سے وہ قرب الہی کی وہ کیفیات نصیب ہو جائے. تو ذکر قلبی کا چونکہ قرآن میں حکم ہے، ذکر خفی کا قرآن میں حکم ہے، تو اس کو کیوں نہ آزمایا جائے، کیوں نہ اس کو دیکھا جائے کہ اس سے اگر نصیب وہ چیزیں قلبی فرد اللہ کی قرب کی فیلنگس فرد کی صورت میں حاصل ہوتی ہے تو وہ دل کی خوشی کیوں نہ پائی جائے. اور اگر وہ رنجیدہ خاطر دلوں کو وہ سیراب کرتا ہے اللہ کے قرب کی محبت اور الفت کی لہروں کے ساتھ، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اب. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 قلب اہل لطیف.
اللہ روح دوسرا لطیفہ سیکنڈ پوائنٹ. اللہ سری تھرڈ پوائنٹ تیسرا لطیفہ. اللہ
فورتھ پوائنٹ خفی، چوتھا لفظ اللہ اخفا، پانچواں لطیفہ، ففتھ پوائنٹ، دا middle آف the chest، سینے کے وسط میں توجہ کر کے پورے سینے پر اللہ کے پاک نام کی طرف لگے، تاکہ پورا سینہ اللہ کے پاک نام سے روشن ہو، منور ہو۔ اللہ اللہ نفس
6 پوائنٹس پیشانی کے اوپر. اللہ. 7واں لطیفہ 7 پوائنٹ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اوپر خیال کر کے ذرے ذرے پر اللہ کے پاک نام کی ضرب لگے. اللہ. اللہ. قلب پہلا لطیفہ. قلب فرسٹ پوائنٹ. اللہ. سانس کو آرام سے بیٹھ لیں. طبی طور پر سانس لیتے ہیں. اللہ کا خیال رکھیں. اللہ. چلے مراقبہ احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ.
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ کو معبود واحد جانتے ہو، دل اللہ سے آپ کلام ہو، اللہ سے متوجہ. الہی تبت من کل المعاصی بإخلاص الرجال الخلاصی. اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یؤخذ بالنواصی. وحدہ لا شریک لک یا اللہ. اللہ معیت، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کا اپنا فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اللہ اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید. اللہ دعا فرمانے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا وفي دنيانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا إصلحته، ولا عدوا إلا كبرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کریم، ہم نے تیرے پاک نام کا ذکر کیا، اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس کے سبب اپنا قرب عطا فرما. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. حضور کا قرب میں نصیب فرما. شیطان مردود اور نفس کی شر سے محفوظ و معمول فرما. دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ہماری امداد فرما. اے اللہ لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، لا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته،
ولا فساد الا اصلحته ولا عدو الا كبرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا ولاستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ شام کا ہمارا ذکر کی محفل باقاعدگی سے رات کو 10 بجے ہوتی ہے شروع، اس کے لیے لنک وغیرہ کو آپ معلوم کر لیں اور اس میں شامل ہو جایا کریں جسے رات کے ذکر میں۔ اور اس کے علاوہ دن کو 11 بجے کا ایک محفل ذکر ہوتی ہے، اس میں بھی اگر جن کو اس طرح کا موقع نہ مل سکے تو یہ لائیو ساتھ ذکر کرنے میں زیادہ برکت بھی ہے اور مل کر ذکر کرنے کا حکم بھی ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے، تو اس لیے کوشش کرا کریں کہ اکیلے میں ضرور ذکر کریں، اپنا بھی ضرور ڈیفینیٹلی ذکر کریں، لیکن اگر مل کر ذکر کریں گے تو آسان بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن ید اللہ مع الجماع، وہ ایک سے بعد دو مل جائیں تو وہ جماعت بنتی ہے، اور جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں اللہ کی مدد، اس کا اللہ کا ہاتھ ساتھ